لہذا جوانوں، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام سے آپ سے، اللہ نے رمضان المبارک کا ایک موقع نصیب فرمایا، دوبارہ ملا ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ میرے اور آپ کے ساتھ تھے، آج قبر کا پیوند بن چکے، زمین کے اندر چلے گئے۔ اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نہیں معلوم زمین کے اوپر ملے گا کہ زمین کے نیچے ملے گا، ہم کہاں ہوں گے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس رمضان المبارک میں تھوڑا اپنے آپ کو بنا لیں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اپنے آپ کو بنانا، صرف قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ طے کر لے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی، کچھ بھی ہو جائے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے بندے ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں دیکھ رہے، اللہ کے بندے ہیں غلط نہیں سن رہے، اللہ کے بندے ہیں غلط خیالات کو نہیں آنے دے رہے، اپنے گھروں کے اندر کوئی بات گڑبڑ نہیں ہونے دے رہے۔ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ماحول تو خود بخود بنا ہوا ہے۔ میرے جوانوں، بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا ایک مجموعہ دیا، مجھے اور آپ کو نماز دی، حج کے موقع نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو زکات کی ادائیگی کی توفیق دی، ایک رمضان المبارک۔ ان دونوں عبادات میں فرق سمجھیں۔ ایک چیز علاج کہلاتی ہے، ایک چیز پرہیز کہلاتا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ یہ کھائیے گا، یہ دوا ہے، یہ صبح لیجئے، یہ شام کو لیجئے، یہ کام کریں، یہ کام کریں، اور اس کے بعد کچھ پرہیز بتلاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ یہ ہماری ساری عبادات ہمارا علاج ہیں، مگر رمضان کے روزے ہمارا پرہیز ہے۔ نماز کے اندر مجھ سے اور آپ سے کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ہم سے کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پر یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ آپ رمضان کے روزوں کے متعلق مجھے ایک بات بتلا دیں کہ رب العالمین نے اس میں کرنے کا کون سا فرمایا؟ کھانا تو پہلے بھی کھاتے ہیں، وہ اب بھی کھاتے ہیں، پانی پہلے سے بھی پیتے ہیں، وہ اب بھی پیتے ہیں، جائز خواہشات کا نظام پہلے سے بھی ہے، وہ اب بھی ہے، مگر یہاں پر پرہیز ہے۔ اور پرہیز کیا ہے؟ میرے بندے، تم نے اپنی روح کو گندا کر لیا۔ تمہارے جسمانی نظام الگ ہے، تمہارا روحانی نظام الگ ہے۔ تمہارا جسمانی نظام تمہاری روح پر غالب ہے۔ جسمانی نظام کے تقاضے وہ ہیں جو جانوروں کے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو نالی کا پی لیتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو گندا پی لیتے ہیں، اگر چارہ ٹھیک سے نہ ملے تو گندا چارہ کھا لیتے ہیں۔ جانور کو کچھ پتہ نہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا اور آپ کا جسم یہ حیوانی جانوروں والے نظام کا حصہ ہے۔ اگر دنیا میں اگر کوئی انسان بگڑ جائے، حلال نہیں ملے تو حرام کھاتا ہے، جائز نہیں ملے تو ناجائز کھاتا ہے، حرام طریقوں پر کھاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا جسمانی نظام غالب آ گیا، اس کا روحانی نظام نیچے کو چلا گیا، اور اس کا جسم اس کی روح کے اوپر غالب آ گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اپنے کھانے کو کم کر کے، اپنے پینے کو کم کر کے، اپنی بولی کو کم کر کے، اپنے سونے کو کم کر کے ذرا خواہشات کو نیچا کرو، اپنے آپ کم کھانا کرو اور اپنی روحانیت کو بڑھا لو۔ اور جب تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی، تمہارا تعلق عالم بالا سے ہوگا۔ فرشتے کھاتے نہیں، تم نے بھی نہیں کھایا، فرشتے پیتے نہیں، تم نے بھی نہیں پیا، فرشتے مدد کرتے ہیں، تم نے بھی مدد کی، فرشتے روحانی مخلوق ہیں، تم نے روحانیت کو بلند کیا۔ اب تمہارے دل کے تار اللہ کی رحمت، اللہ کی مخلوق فرشتوں سے جڑ گئے، اور ان سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں۔ اس موقع پر اگر تمہارا جسم تمہیں حرام کی جانب بلائے گا، اگر تمہاری آنکھیں تمہیں حرام کی جانب بلائیں گی، اگر تمہاری زبان تم سے کوئی حرام جملہ بلوائے گی، تو تمہاری روحانیت مضبوط ہو چکی ہوگی، اور وہ کہے گی خبردار خبردار خبردار، جسم نیچا ہو گیا اور انسان کی روحانیت اوپر ہو گئی۔ یہی رمضان المبارک ہے، یہی روزے ہیں، اور یہی روزوں کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، رب العالمین نصیب فرمائے۔ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رمضان المبارک میں اس کے پانی میں کمی نہیں، رمضان المبارک میں اس کے کھانے میں کمی نہیں۔ آج تک اس نے اپنے سورج کی روشنی کسی کافر سے نہیں روکی، آج تک اس نے اپنے چاند کی روشنی کسی دہریے اور باغی سے نہیں روکی، آج تک اس نے اپنی نعمتوں کا برسانہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے دین پر جملے کستے ہیں، اور خدا کی پناہ ان کے پیارے پیغمبر کو دشمن کہتے ہیں، ہزار باتیں، وہ اپنی روشنی ان کے اوپر بھی بند نہیں کرتا، وہ اپنی روشنی ان کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو بھی کھلاتا اور ان کو بھی پلاتا ہے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، تم کھانا کم کرو، باغی کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، کافر کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، دنیا کے زانی، دنیا کے اوباش، دنیا کے چور، دنیا کے بدماش، دنیا کے غزاق
سب کچھ کھاتے رہیں کوئی بات نہیں، مگر میرے بندو دنیا تو تمہاری وجہ سے قائم ہے، جس دن تم کلمے والے نہ رہے میں اس دنیا کو لپیٹ کر رکھ دوں گا، لہذا تم اپنی روحانیت کو بلند کر لو، اپنے آپ کم کھا کر، کم پی کر اور کم بول کر۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو صاف کہا کہ کھانا نہیں، اگر کسی اللہ کے بندے نے رمضان کے روزے میں کھانا کھایا، ہمارے مفتی صاحب ہم سے کہیں گے تمہارا روزہ چلا گیا، ہم ان سے کہا جائے کہ پانی مت پینا، کہ پانی کے نتیجے میں روزہ چلا جاتا ہے پی کر، مگر ایک پابندی اور بھی ہے جس پر توجہ نہیں جاتی۔ پیغمبر ہر بات حکم کے انداز میں نہیں کہتے، بعض باتیں حکم کے انداز میں فرمائیں اور بعض باتیں مشورے کے انداز میں کہیں۔ ہم سے حکم میں یہ کہا کہ کھانا مت کھانا، یہ تو آرڈر ہے، ہم سے کہا کہ پانی مت پینا، یہ ان کا حکم ہے، اور اشاروں میں یہ بھی کہا ہر بات حکم کے طور پر نہیں کہی جاتی، ذرا باتیں کم کیا کرو، اس سے بھی تمہارا ستیہ ناس ہوگا، تمہاری روح مردہ ہو جائے گی۔ غلط باتیں انسان کی روح کو بدنام کرتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جو روزہ تھا، علماء کرام جانتے ہیں، قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں، حضرت مریم کے روزے کے متعلق آتا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کی، اب میں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ پرانے زمانے کے روزوں میں کھانے کو چھوڑنا بھی تھا، پینے کو چھوڑنا بھی، جائز خواہشات کو چھوڑنا بھی، اور اس کے ساتھ زبان کے اوپر بھی لگام لگانی پڑتی تھی۔ یہ تو مالک نے کرم فرمایا، ہم سے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ان کا مشورہ یہی ہے کہ ایسے روزے گزارا کرو جس میں کم سے کم بولنا پڑے، اور خاص طور سے دنیا کی باتیں یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زمانے کے بعد مدینہ منورہ سے واپس ہندوستان آئے اور ایک رمضان المبارک گزارے سہارنپور میں، خوب اچھی طرح سے ان کا جملہ یاد ہے، ہمارے گھر کے بزرگوں نے ہمیں بتلایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رات کو فرمایا کرتے تھے اپنی خانقاہ میں اپنے متعلقین سے، جس میں چوٹی کے علماء تھے، جس میں چوٹی کے محدثین تھے، جس میں اصحاب تقویٰ تھے، جس میں اللہ والے ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت نمازیں پڑھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت قرآن مجید پڑھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرو، مگر تم سے یہ ضرور کہتا ہوں اپنی زبان پر لگام لگا لو، اس سے تمہارے روزے کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اس سے روحانیت نہیں آئے گی۔ یہ غلط بولنا، یہ غلط جملے، یہ غلط دیکھنا، یہ غلط سننا، یہ ہماری روحانیت کو نیچے کیا کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوئیں میری زبان سے اس موقع پر ادا ہوئیں جو شاید میں نے جسارت کے طور پر ہمت کر کے کہہ دی، مگر سچی بات یہ ہے ہماری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ ہماری آپ کی مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان نصیب فرمایا، شاندار طریقے پر لینے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر موسم بہار ملا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب موسم بہار آتا ہے ایک پتجھڑ کا زمانہ ہوتا ہے، ایک ہرے پتوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب ہرے پتوں کا دور آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، درخت خود بخود پانی کو پی لیتا ہے، خود بخود پتے نکلتے ہیں، خود بخود ہوائیں آتی ہیں، خود بخود ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ دور ایسا ہی ہے کہ خود بخود اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خود بخود آنکھیں بنیں گی، خود بخود گناہوں سے نفرت آئے گی، خود بخود تقوی آئے گا، خود بخود نبی کی محبت آئے گی، خود بخود نبی کی عظمت آئے گی، قرآن کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی۔ آپ بیٹھے ہوں گے اچانک آپ کی طبیعت چاہے گی لاؤ قرآن مجید پڑھوں، آپ بیٹھے ہوں گے اچانک طبیعت چاہے گی لاؤ مناجات کر لوں، اچانک آپ کی طبیعت چاہے گی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ اشراق کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ چاشت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ اوابین کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اس مالک کا کمال ہے کہ موسم بہار آیا ہوا ہے۔ اس میں تو ہر ایک انسان، اگر کوئی انسان ایسا ہو جس نے اپنے آپ کو خطرناک بنا لیا، موسم تو اس کے لیے بھی آیا۔ اور اگر کسی پیڑ پر پتے نہیں آیا کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیڑ سوکھ گیا، اس کی جان مر گئی، اب یہ کٹنے کے کام آئے گا، یہ جلنے کے کام آئے گا، یہ کسی اور کام نہیں آئے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا اگر رمضان المبارک میں کوئی انسان گناہ نہ چھوڑے تو رب العالمین کی رحمت کہتی ہے میرے بندے چھوڑ دے، اگر انسان نہ چھوڑے پھر رب العالمین کی رحمت کہتی ہے چھوڑ دے، اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑے تو ایک جملہ اتنا خطرناک حدیث میں ملا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تو ماننے کو تیار نہیں پھر جہنم کی آگ چھوڑائے گی، اب تو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے، اللہ کو منائیں۔ اللہ ہماری ہزاروں ضروریات ہیں، ہماری ہزاروں حاجتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں، اور رمضان المبارک شاندار مہینہ، اس میں اللہ سے مانگ کر اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، اپنے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، آخرت کے لیے مانگیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، اللہ رمضان کے برکتوں کا پورا حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے، رب العالمین جفا کی زندگی سے حفاظت فرمائے اور وفا کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔